اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ کمائی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں، وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی اٹھا لانے والی ہے لکڑیاں، فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے موج کی، صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، گزشتہ سبق میں بھی سورۃ اللہب کی ابتدائی آیت مبارکہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ سورۃ اللہب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد العزیٰ جو کہ ابو لہب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے، اللہ رب العزت نے ابو لہب کی تنبیہ کی خاطر یہ صورت نازل فرمائی، اور تنبیہ بھی انہی الفاظ میں جن الفاظ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ ابو لہب کی مذمت کی ہے۔ ابتدائی طور پہ صحیح بخاری کے اندر جو اس کا شان نزول ہے وہ بیان ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانہ نبوت میں وادی بطحا یعنی کوہ صفا پر اہلیان مکہ کو بلایا، اور جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت رکھی، اللہ رب العزت کی الوہیت اور معبودیت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو برادری میں سب سے پہلا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی مارا۔ کئی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر مارا، اور پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا اس مجلس سے اٹھ کر چل دیا۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کے ان الفاظ کے جواب میں یہاں اس صورت کے ابتدائی الفاظ کو بیان فرمایا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہا تھا، تبا لک سائر الیوم،
تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون. نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بد دعا دی. تبا لک سائر الیوم، کہ تیرا دن اچھا نہ گزرے. یعنی آج کے دن نعوذ باللہ آپ خیر نہ دیکھیں. کیا آپ نے اسی لیے ہمیں گھروں سے بلایا، یہاں جمع کیا، اور جمع جب ہم ہو گئے تو آپ نے ہماری توقعات کے خلاف وہ عقیدہ اور نظریہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہے؟ تارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے شخص کی باتوں میں آ کر اپنے کئی معبودوں اور خداؤں کو چھوڑ دیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اس نے کی. اور جملہ کیا ہے پہلا؟ تبا لک سائر الیوم. اللہ پاک نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب. میرے نبی کا دن اچھا نہ گزرے یہ بات نہیں ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب، جن ہاتھوں سے میرے نبی کو پتھر مارے اور جو ہاتھ جھاڑتا ہوا یہ مجلس سے جا رہا ہے نخوت اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، فرمایا تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے. اب اس میں صیغہ تو بد دعائیہ ہے، لیکن حقیقت میں ابو لہب کی تباہی کی اللہ خبر دے رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی، تو کیا ہوتا ہے اس میں التجا ہوتی ہے، یا اللہ ایسا ہو جائے، یا اللہ ایسا کر دے، یہ التجا ہے. تو اللہ تعالیٰ بد دعا نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کو کسی کے سامنے التجا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بد دعائیہ جملے کے رنگ میں، انداز میں خبر دے رہے ہیں اس کی تباہی کی، کہ لوگ تو کہتے ہیں تباہ ہو جائے، میں اللہ خبر دے رہا ہوں سمجھو کہ یہ تباہ ہو گیا. تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے ابو لہب کے. وتبا، اور خود بھی تباہ ہو گیا. صرف ایسا نہیں کہ ہاتھ تباہ ہوئے، فرمایا سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک، فرمایا اس کا انگ انگ تباہ ہو گیا. اب اس نے تباہی کا سفر شروع کر دیا. اب تباہی اس کا مقدر، جو اللہ کے دین کی دعوت سے ٹکراتا ہے، جو اللہ کے نبی کو جو ہے نا وہ کچھ سخت سست کہہ دے، اللہ کے نبی کی دشمنی دل میں پال لے، اللہ کے نبی کو بد دعا دے، فرمایا میں اللہ اس سے انتقام کیسے نہیں لوں گا، کیسے نہیں لوں گا. یہ تو دنیا ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی، فرمایا قیامت کے دن بھی میں اللہ اپنے کسی نبی کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو دنیا ہے. جب اتنے گمبھیر حالات میں رسوا نہیں ہونے دوں گا تو دنیا میں رسوا ہونے دیتا ہوں؟ نہیں. اللہ کی مدد اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے اس کے رد میں یہ سورت نازل فرمائی، اس کی مذمت میں یہ سورت نازل فرمائی. اس کو اصل میں دو چیزوں کا گھمنڈ تھا. ایک تو یہ مذہبی سردار تھا اہلیان مکہ کا. سرداری دو قسم کی چلتی ہے، یا جو ہوتا ہے سیاسی رنگ ہوتا ہے یا مذہبی رنگ ہوتا ہے. سیاست کے اعتبار سے کچھ وڈیرے ہوتے ہیں اور کچھ مذہب کے اعتبار سے معاشرے میں جو ہے نا ان کی بات ہوتی ہے. سیاسی اعتبار سے ابو جہل کی بات تسلیم کی جاتی تھی مکہ میں، اور مذہبی اعتبار سے ابو لہب جو ہے نا یہ بابا جی تھے مکہ والوں کے. اس بابا کی بات بڑی مانی جاتی تھی. اور پھر یہ صرف پیر صاحب نہیں تھے، اس کی گھر والی وہ پیرنی کی حیثیت رکھتی تھی مکہ کی عورتوں کے لیے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مکہ کی عورتیں اس کو اپنی سردار سمجھتی تھیں. ہماری سردار ہے، جو کہہ دے، نہیں آپا نے یوں کہہ دیا، یہ آپا تھی مکہ کی عورتوں کی. اللہ رب العزت نے ابو لہب کی سرداری کو بھی خاک میں ملایا، اس کی مذہبی چودراہٹ کو بھی خاک میں ملایا، اور پھر اس کی بیوی کی جو حیثیت تھی اللہ نے اس کے بھی بخیے ادھیڑے. فرمایا کوئی کسی گھمنڈ میں مت رہے کہ ہم اسلام کے مد مقابل
اپنا اگر کوئی آستانہ بنا لیں گے اور اسلام کے متعلق آپ دیکھیں گے اسلام کا سورج غروب ہو جائے، اسلام مٹ جائے، فرمایا ایسا کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں اسلام کو مٹانے والے ہر دور میں مٹتے دیکھے ہیں، مگر اللہ کا دین کبھی مٹا نہیں، کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کا دین غالب آتا ہے۔ کیوں؟ میرا نبی آیا ہی اسی لیے، تشکیل یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث اسی لیے کیا کہ وہ اسلام کو باقی دینوں پر غالب کریں، اسلام کو غلبہ ملے۔ اللہ کے نبی کی تشکیل ہی اسلام کے غلبے کے لیے ہو تو اللہ اسلام کا سر نگوں ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دینوں میں جو سچا دین ہے وہ صرف کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اپنا کوئی دین اسلام کے علاوہ کہیں ڈھونڈے گا کہ اسلام کے علاوہ میرا کوئی دین ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں اس کا کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام کے علاوہ کا سکہ اللہ کے ہاں چل سکتا ہی نہیں، وہاں سکہ ہی اسلام کا چلتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے طریقوں کے مطابق، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا اس کا تعارف میں یوں کرا رہا تھا کہ ابو لہب یہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، جناب عبداللہ کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کتنے چچا ایمان لائے ہیں جی؟ جی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان کون ہے جی؟ ہوں بہت سارے بول پڑے ہیں ماشاءاللہ، دیکھا نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں کرکٹ ٹیم کے متعلق نالج تو ہونا چاہیے، مسلمان ہیں ہم، بھلے اسلام کی تاریخ کا پتہ ہی نہ ہو چلے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلے گا، کیونکہ ہم رجسٹرڈ مسلمان ہیں، ہمارے بے فام میں مذہب ہمارا اسلام لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی ہمیں اسلام سے توڑ سکتا؟ ہاں رجسٹرڈ ہے نا، ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے۔ میرے بھائی خدا کے لیے اللہ اکبر، بس دعا کریں ہم ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ہمارے اوپر اسلام کی حقیقت کا اظہار فرما دیں، جو حقیقی دین ہے اللہ ہمیں اس کی پہچان نصیب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو چچا مسلمان ہوئے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ابو لہب بھی آپ کے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ذو المجاز کے بازار میں تھا، ایک روایت میں سوق عکاظ کے بازار میں تھا، اور حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، اور بڑی منڈی لگتی تھی، دور دراز سے مختلف قبائل کے قافلے تجارتی آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی ایک قافلے کے پاس جا کے روکتے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کی جانب ان کو بلاتے، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ سناتے، اور پھر آگے چلتے اگلے قبیلہ کے پاس۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، دوپہر میں آرام کوئی نہیں ہے، دھوپ میں آپ علیہ السلام کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ کے دین کی دعوت دے رہے۔ تو فرمایا کہ میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک سرخ گورے رنگ والا بندہ، حسین و جمیل شخص، اور وہ پرسنالٹی سے بھی لگتا تھا کہ ہاں واقعی بابا جی ہیں۔ سر کے لمبے لمبے بال اور بالوں کی دو مینڈیاں اس کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ عرب کا ایک سٹائل تھا، سرداروں کا ایک سٹائل تھا کہ عورتوں کی طرح وہ بالوں کی مینڈیاں بناتے تھے، مینڈیاں سمجھتے ہیں، بال گونتے تھے۔ جو سردار ہوتا نا، یہ سردار کی نشانی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کرتے کی یوں، یعنی جس طریقے سے یہ دامن اٹھایا ہوا ہے اور اس میں پتھر بھرے ہوئے ہیں، جھولی میں پتھر لیے، آپ کے پیچھے پیچھے ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکتے ہیں یہ پیچھے سے آ کے پتھر بھی مارتا ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مکمل ہوتی ہے تو یہ چلا چلا کے کہتا ہے لا تطیعوا انہ صابی، لا تطیعوا انہ صابی، لوگوں اس کی ایک نہ سننا، اس کی بات نہ ماننا، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ صابی ہو گیا ہے۔ کون ہو گیا ہے؟ صابی۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے، یہ باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، سمجھ آ گیا نا جی؟ یہ بڑوں کی بات نہیں مانتا، باپ دادا کی باتوں میں نہیں آتا، اس نے کوئی نیا دین لے لیا ہے اور نیا دین یہ تم تک پہنچا رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ لا تطیعوا انہ صابی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، ہاں، نہیں ماننا نہیں ماننا، یہ وہابی ہو گیا ہے۔ لا تطیعوا انہ صابی، ایک اللہ کی بات کرتا ہے نہیں ماننا بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بڑوں کی بات ہوتی، ہاں جی ہم تو یوں پیدا ہوئے تو جو سنتے آئے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے بڑے یوں کہتے تھے، بڑے یوں کہتے تھے، بڑوں سے ہم نے یوں سنا، ہم نے تو اسی کو دین سمجھ رکھا۔ مکہ کے مشرک نے بھی بڑوں کو دلیل بنایا کہ دین وہ نہیں جو اللہ کی جانب سے آئے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ دین وہ ہے جو باپ دادا کی جاگیر ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ تو میرا سبق ہے، لیکن یہ ذرا دوسرے پارے میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ احباب گھروں میں جا کر اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 170 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ اس طرح کی آیات ہر نبی کے واقعہ میں آپ کو ملیں گی، ہر پیغمبر کو قوم نے یہی جواب دیا۔ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، میرا نبی جب مکہ والوں کو کہتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیچھے چلو اس کلام کے جو کس نے نازل کیا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے کلام اتارا ہے، اتبعوا اس کے تابع دار بن جاؤ۔ وہ کون سا کلام ہے جی؟ وارث شاہ کی ہیر تو نہیں ہے جی؟ بولتے نہیں ہے بھائی؟ کوئی خواب، کوئی قصے، کوئی قول کٹورے، کوئی تعبیریں، کوئی جھوٹی سچی کرامتیں، ایسا نہیں ہے، داستان نہیں ہے وہ۔ اتبعوا ما انزل اللہ، جب میرا نبی ان کو کہتا ہے کہ اس کلام کی تابعداری اختیار کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالو، تو قوم والے جواب دیتے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، مکہ اور عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ میرا نبی جب ان کو قرآن کی تابعداری کی دعوت دیتا ہے، قالو، تو جواب دیتے ہیں، بل، نہیں، نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہم قرآن کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تو اسی طور طریقہ پر چلیں گے جس پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ کس کو پایا؟ آج کل تو نہیں کہتے نا ہم، بولو بھائی، ہے نا؟ آج کل یہ بیماری نہیں ہے نا، کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اگر ابو جہل نے کہا تو میرے رب نے تو قرآن و زمانے میں بنا دیا، اب جبریل نے آنا، کسی نبی نے آنا، تو ہمارے حالات کون بتائے گا؟ ہاں، ان پہ حالات کو ہم قیاس کر سکتے ہیں، اگر وہ کہیں تو غلط، ہم کہیں تو ادب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم کہیں تو با ادب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احباب جواب سننا میرے رب کا، میرے رب نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے، قرآن کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ میرے رب نے جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا یہ تو بتائیں اگر ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، انہیں ذرا بھی عقل نہ تھی، یعنی شرک کرتے، کفر کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتے، کیا یہ عقل والا ایسا کام کر سکتا ہے؟ لا یعقلون شیئا، اگر انہیں ذرا بھی عقل نہ تھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر تھے، کیا یہ پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اگر ہم ان کو بتا دیں کہ وہ ایسے تھے، کیا یہ پھر بھی؟ اب آپ خیال کرنا، دنیا کے معاملہ میں، دنیا کی ترقی کے معاملہ میں آپ بالکل اپنے بڑوں کو فالو کریں کہ دنیا میں ان کو تجربہ ہے،
تجارت کیسے کی جاتی ہے، زراعت کیسے کی جاتی ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے کاروبار آگے بڑھانا ہے۔ بسا اوقات اگر دادا جی لوہے کا کام کرتے تھے، بیٹا بھی کرتا آیا، آگے پوتے بھی کرتے آئے ہیں۔ اگر دادا جی لکڑی کا کام کرتے تھے تو نسلوں میں وہی کام چلتے ہیں۔ کیوں کہ یہ تجرباتی چیزیں ہیں، تجربہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام سیکھا ہوا، یہ ہنر ہے، یہ فن ہے ہمارے پاس۔ باپ دادا اگر زراعت کرتے تھے، کسان تھے، تو اگلی نسلیں بھی زراعت میں ہی جا رہی ہیں۔ یہ تجرباتی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی، دنیا کے اعتبار سے تو باپ دادا کا تجربہ دلیل بن سکتا ہے، لیکن دین میں باپ دادا دلیل، دین میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا ہوگا، اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ دین کے معاملے میں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے بابا، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تیری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، نہ تیری عاجزیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تجھ سے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کیا کر۔ بیٹا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہاں تو کچھ ادب کم ہی دکھ رہا ہے بھائی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کیا کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں ہدایت والوں کے پیچھے چلنا ہے، صرف بڑا ہونا کافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہدایت والی کوئی ہستی اور ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واپس آ جائیں تو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ جناب دن ڈھل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باز نہ آئے، اور وہ بابا جی اپنے کام سے باز نہ آئے، مارتے رہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ بھتیجے ہیں اور یہ چچا ہیں، یہ ابو لہب ہیں جو پیچھے پتھر لیے پھرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ہر میدان میں پتھر مارے، آپ علیہ السلام کو ستایا۔ پیچھے شاید کہ سورہ کوثر کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، چونکہ اس زمانے میں نکاح جائز تھا، اب تو نہیں ہے، پھر منع ہو گیا بعد میں۔ تو نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ تو ابو لہب نے بیٹوں کو کیا کہا، عتبہ اور عتیبہ کو، کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دے کر آؤ۔ تو بیٹے گئے، اور ایک بیٹے نے طلاق دی، دوسرے نے طلاق بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ اس ظالم نے تھوک بھی دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کو بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، میرے اللہ اس پہ کوئی جنگل کا درندہ مسلط کر دے۔ پھر ہم نے واقعہ پڑھا، مسلط ہوا کہ نہیں ہوا، بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، سمجھ آ گئی ہے۔ پھر یہ ہوا۔ تو ابو لہب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرا بھتیجا سچا بھی ہے، کسی نے کوئی احساس دلایا ہوگا، تو کہنے لگا اگر میرے بھتیجا سچے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ دن قیامت کے میری گرفت ہو جائے گی، پکڑا جاؤں گا۔ ہاں جی بالکل، جیسے مجرم پکڑے جاتے ہیں پکڑا جاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا کہ جی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، مال دولت فرشتوں کو دے کر جان چھڑا لوں گا، چائے پانی دے کر سمجھنا پتلی گلی سے نکل جاؤں گا۔ آئے ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ میرے رب نے فرمایا ایمان والو مال خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی لین دین اور تجارت نہیں ہوگا، ولا خلۃ کوئی یاری دوستی کام، ولا شفاعہ اور کسی بڑے کی سفارش کام، یعنی کوئی زبردستی چھڑا سکتا، وہاں چائے پانی چل سکتا نہیں ہے۔ چائے پانی، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو میرے رب نے اس سورت کی دوسری آیت نازل فرمائی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام، جب یہ تباہ ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ مال سے مراد دولت ہے، کمائی سے مراد جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، یا کمائی سے مراد اس کا وہ منصب ہے جو بابا جی تھے۔ کمائی سے مراد وہ کمایا نا جو اس نے منصب کمایا، جو اس نے اپنا مقام بنایا، مذہبی لیڈر بنا۔ فرمایا اس کا مذہبی لیڈر ہونا بھی اس کو اللہ کی تباہی سے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکا۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو دنیا کے مناصب اور دنیا کے رتبے اور مقام انسان کو نہیں بچا سکتے، صرف ہدایت کی راہ بچا سکتی ہے۔ اتباع میں آنا پڑے گا، اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، بس مرنے کی دیر ہے، شعلے مارتی آگ کا ایندھن بنے گا، شعلے مارتی آگ کا ایندھن بنے گا۔ آپ جاگ رہے ہیں، بات یاد آ گئی، میں راؤنڈ لگا لوں ایک آیت کا پھر۔ تو کیا فرمایا؟ تبت یدا، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب، کس کے؟ ابو۔ کتنے ہاتھ؟ دونوں ہاتھ۔ کہانیاں ابھی بیان ہوں گی انشاءاللہ، ایک دو دن میں سیزن شروع ہونے والا ہے، اور پھر جناب چوکوں چوراہوں میں کہانیاں بیان ہوں گی۔ قرآن و سنت سے تو تعلق نہیں ہے، کہانیاں بیان ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام نہاد عشق کی داستانیں سنائی جائیں گی، بازاروں کو سجا دو، عشق ہو گیا، ہیں ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں، ہوتی ہے بجلی چوری کی۔ سمجھا گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ تو دلیل، سب سے بڑی دلیل جو میرے یار لوگ دیتے ہیں نا، سب سے بڑی دلیل، وہ دلیل سنانے جا رہا ہوں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جی ابو لہب کو جب پتا چلا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں چاند سے حسین بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کی لونڈی ثویبہ نے آ کر خبر دی۔ یہ لفظ صوبیہ نہیں ہوتا، لفظ کیا ہے؟ ثویبہ، صوبیہ نہیں، ثویبہ۔ لونڈی کا نام ثویبہ تھا، صوبیہ ایسے مشہور ہو گیا۔ تو ثویبہ لونڈی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں اتنا حسین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا تھا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو جا، تو آزاد ہے، یعنی اس خوشی میں تو کیا ہے؟ آزاد۔ لونڈی کو آزاد کیا، یوں انگلی کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی کا، کہ تو آزاد ہے۔ یہ دلیل بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ابو لہب نے منایا میلاد، اور اس نے لونڈی آزاد کر دی۔ ابو لہب نبی کی دشمنی کرتے 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 مر گیا۔ او لمبا سفر ہوا، نبی علیہ السلام جوان ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، زمانہ نبوت شروع ہوا، اور پھر جناب کیا ہے جی، بدر کے اگلے سال اس کا انتقال ہوتا ہے ابو لہب کا۔ تو جب یہ مرا تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، عباس بھائی تھے اس کے، کس نے؟ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو۔ میری طرف دیکھیں، یہ وہ دن ہے کہ ابھی تک حضرت عباس ایمان لائے۔ حضرت عباس تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے 8 ہجری میں، اور یہ 3 ہجری کی بات ہے، یعنی ایمان لانے سے 5 سال تقریباً پہلے حضرت عباس خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی تک عباس رضی اللہ عنہ بنے نہیں ہیں۔ تو یعنی میں یوں الفاظ کی تعبیر آپ کو سمجھاؤں کہ ایک کافر نے دیکھا خواب، اور خواب میں دیکھا ایک کافر کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں مسلمان ہوئے نا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے۔ خواب دیکھنے والا بھی اس وقت کون ہے؟ اور خواب میں آنے والا بھی کون ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، تو جناب عباس نے پوچھا بھیا کیسی گزری؟ نے کہا کچھ نہ پوچھو، بڑی بری ہوئی میرے ساتھ، جل رہا ہوں جہنم کی آگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے کرتے برا حال ہو گیا، جل رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ انگلی ہے نا میری، جس سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، اشارہ کیا، تو اس میلاد کی برکت سے میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور جہنم کی آگ میں باقی بدن میرا جلتا ہے، اور یہ انگلی چوس چوس کے میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ دلیل سنی ہے نا؟ نہیں تو سنیں گے۔ اچھا، پیاس بجھاتا ہوں،
اچھا واہ جی واہ. اب یہاں پہ جناب علی نعرہ رسالت لگے گا, واہ بھی کمال ہو گئی. اگر کافر میلاد منائے تو جہنم میں اس کو فائدہ پہنچے گا, ہم کلمہ پڑھنے والے میلاد منائے تو فائدہ نہیں پہنچے گا. بات تو بڑی پتے کی ہے, لیکن اب ذرا واپس آئیں, اس بات کو سمجھیں, قرآن کی عدالت میں پیش کریں, انصاف سے خالی و ذہن ہو کر. کوئی ضد نہیں ہے کسی کے ساتھ, ہم مسلمان ہیں, آنکھیں بند کر کے تو نہیں ہم نے اعتماد کرنا ایسے. اب تو روشنی کا دور ہے, پڑھا لکھا زمانہ ہے. خواب دیکھا کس نے؟ بولو. کافر نے. خواب میں آیا کون؟ کافر. کافر خواب دیکھے, خواب میں کافر آئے اور جاگتے نہیں, خواب کی بات ہے. اور دلیل بلے بن جائے قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی. ہاں کیا قرآن و سنت ختم ہو گئے تھے؟ ایک کافر کا خواب دلیل بن رہا ہے میلاد منانے کے لیے. لیکن چلیں پھر بھی قرآن مجید نے کہا تبت یدا, تباہ ہو گئے کتنے ہاتھ؟ 2 ہاتھ یعنی 9 انگلیاں. جی 2 ہاتھ تباہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے تبت یدا. 9 انگلیاں ہوتی ہیں نا 2 ہاتھوں میں, نہیں ایک میں تو جناب چشمہ جاری ہے. انشاءاللہ ربیع الاول آئے میں اس روایت پہ بات کروں گا اور آپ کو قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کو ایک اور رنگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. پھر انشاءاللہ دماغ کھلیں گے کہ واقعی اس بات کو دلیل بنانا اپنے ایمان پہ کتنا ظلم ڈھانا ہے. میں انشاءاللہ یہ جمعے میں وضاحت کروں گا کسی وقت. ایک انگلی میں سے پانی نکل رہا ہے تو کیا یہ تباہ شدہ ہے یا زندہ ہے؟ نہیں نہیں, جو پانی دے رہی ہے, بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے, اور اگر وہ تھن مردہ ہو جائے تو دودھ, بکری کا دودھ نہیں آئے گا اسے. جس تھن میں سے دودھ آ رہا ہے وہ تھن مردہ نہیں ہے, وہ ہلاک. اور میں آپ ہلاکت کی بات نہیں, میرا رب قرآن میں کہے تبت یدا ابی لہب, دونوں ہاتھ ابو لہب کے ہلاک ہو گئے. جن ہاتھوں سے میرے نبی کو اس نے پتھر مارے, میں رب نے وہ دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد کر دیے. اور میں کہوں, کلمہ پڑھنے والا کہے, ان میں سے پانی نکل رہا ہے. قرآن سچا یا روایت سچی؟ نہیں بولتے جی. قرآن سچا. جب قرآن سچا ہے نا بھائی, تو خدا کے لیے پھر ان دم کٹی دلیلوں کے پیچھے ہمیں جان چلنے کی ضرورت, پھر ادھر ہی آنا پڑے گا. اتبعوا ما انزل اللہ, پیچھے چلو کس کے؟ اللہ کے قرآن کے پیچھے چلو. ایسے نہیں جس سے ہم نے سن لی بس وہ دین بن گیا, ایسی بات نہیں. وامرأتہ, رہ گئی پیرنی صاحبہ, ان کی گھر والی, میرے رب نے اس کی بھی داستان بیان کر دی, اس کا بھی کچا چٹھا کھول دیا. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب, ابو لہب کی بیوی تو لکڑیاں چن چن کے لایا کرتی تھی, سر پہ گٹھا باندھ کے رکھ کے لایا کرتی. یہ بہت سارے مفہوم علماء نے بیان کیے, اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں, تابعین, تبع تابعین, مفسرین کے اقوال ہیں. مثال کے طور پر بعض نے یہ بیان کیا کہ حمالۃ الحطب, لکڑیاں جمع کرتی تھی, یعنی آگ لگانے کی طرف اشارہ ہے, یعنی لگائی بجھائی کرنے والی چغل خور تھی. لکڑیاں جمع کرنے سے کنایا ہے چغل خور تھی, یعنی آپس میں لڑانا اس کی عادت تھی, لگائی بجھائی کرنا, لڑایا کرتی تھی. چغل خوری یہ بڑا گناہ ہے. حدیث میں آیا کہ چغل خوری کرنے والے کو قبر کا عذاب ہوتا ہے, معمولی گناہ تو نہیں. اور اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا حمالۃ الحطب, کہ وہ حقیقت میں لکڑیاں چن کر جاتی تھی, یعنی مالدار بڑی تھی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں سونے کی ایک زنجیر پڑی رہتی تھی. اس کے باوجود اتنا بخیل تھی کہ صبح صبح کلہاڑی اور رسی لیتی, پہاڑوں پہ چلی جاتی, اور وہاں سے جو ہے نا لکڑیاں کاٹ کر کے گٹھا باندھتی, سر پہ رکھ کے لاتی, بازار میں فروخت کرتی تھی. سمجھ آ گیا؟ اتنی زیادہ دولت کی پجاری, اتنا اس کو بھوک اور ہوس تھی دنیا کی. لیکن نبی علیہ السلام کی حد درجے کی دشمن, آپ کی چچی حد درجے کی دشمن, کرتی کیا ہے, لکڑیاں کاٹ کے جو لکڑیاں ہیں ان کو گٹھے میں باندھ لیا, اور جو کانٹے ہیں ان کو ایک طرف جمع کر کے لے آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس راستے سے گزرنا ہوتا, یہ ظالم خاتون اس راستے میں میرے نبی کے راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ تکلیف پہنچے.
वम्रातुहु हम्मालत अलहतब फी जीदिहा हब्ल मिन, इसके गले में रस्सी है मूंज की। इसकी कई मफाहिम है। एक मफहूम तो मैंने बयान किया कि सोने की जंजीर गले में डाल के रखती थी, उसके बावजूद भी दौलत की बड़ी पुजारी थी। यह दूसरा मफहूम है कि उलमा ने लिखा, हदीस में भी आता है कि ये एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे उठा के जो चली ना, पहाड़ से उतरती आ रही है। और स्टाइल ये होता था कि गट्ठा लकड़ियों का बांधा जिस रस्सी में, उस रस्सी को माथे पे चढ़ा दिया और कंधे पे वो गट्ठा पीछे डाल लिया। अब चलने में बहुत आसानी, देहातों के लोग समझ सकते हैं इस चीज को, समझ, चलने में बड़ी आसानी होती थी। अब ये चलती जा रही है, कहीं जो अनबैलेंस हुई तो वो रस्सी जो माथे पे थी ना बतौर उसके मददगार के, वही रस्सी स्लिप होके उसकी गर्दन में आ गई और गर्दन में पड़ी, पीछे लकड़ियों का वजन पड़ा तो तड़प तड़प के पीरनी साहिबा, समझा कि नहीं, जहां खसकम जहां पाक, इंतकाल हो गया इस हालत में। फरमाया फी जीदिहा हब्ल मिन मसद, मूंछ की रस्सी, मूंछ रस्सी होती है बड़ी मजबूत। बाद ने कहा कि ये चमड़े की बटी हुई थी, बाद ने कहा कि ये खजूर के पत्तों की बटी हुई रस्सी थी, उसके गले में पड़ी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल यह है कि इससे मुराद यह है कि ये इस लकड़ियां जमा कर लाने वाली, फरमाया अल्लाह बीवी के जरिए अबू लाहब को जहन्नम में अजाब देंगे, बीवी के जरिए अजाब देंगे। वो कैसे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु का कौल है कि इसको अल्लाह ताला भेजेंगे कि जा लकड़ियां जमा करके ला, जैसे दुनिया में लाया करती थी। ये लकड़ियां लाएगी, जहां इसका शौहर जल रहा होगा वहीं पे लकड़ियां और ईंधन डालेगी, इसके शौहर के अजाब में और इजाफा होगा, मिलादी के अजाब में। और पता नहीं वो उंगली कहां जाएगी, पानी देने वाली उंगली का क्या बनेगा, चलेगा। लकड़ियां कहां होंगी? अल्लाह कादिर हैं, अल्लाह कादिर हैं। जैसे वहां यह है कि भाई कुरान मजीद में आया कि एक तो जहन्नम है, आग का अजाब है, और साथ जहन्नमियों को बर्फ का अजाब भी दिया जाएगा। जहन्नम से निकाला और बर्फ के पहाड़ में फेंक दिया। जैसे जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म, ऐसे वहां की बर्फ दुनिया की बर्फ से 70 गुना ज्यादा ठंडी, कि उनकी हड्डियां जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगी उसकी वजह से। फिर उनको निकाला जाएगा जहन्नमियों को, उन्हें कहा जाएगा चलें तुम्हें साहिल समंदर की सैर कराते हैं, तो फरिश्ते उनको लेके चलेंगे, खुश हो जाएंगे जहन्नमी, अब तो जनाब अली सीवियों की हवा खाएंगे। चलें जनाब, उनको लेके चलेंगे, सामने देखा समंदर है, हदीस में आया सामने देखा समंदर है, खुश हो जाएंगे। जब करीब पहुंचेंगे पानी के तो अंदर से बड़े बड़े अजदहा नमूदार होंगे और वो मुंह खोल के इनको लुकमा बना लेंगे और अंदर रहकर मुंह में चबा चबा के इनकी हड्डियों का भी कीमा बनाकर फिर उगल देंगे। फिर इनके वजूद तैयार होंगे, फिर इनको उगले इसी तरीके से चबाएंगे, फिर उगला जाएगा। ये अजाब अल्लाह जाने फिर कितनी सदियां यूं होता रहेगा। अल्लाह कादिर हैं या नहीं है भाई, समझ। ऐसे ही लकड़ियां चुनने पर इसको मामूर किया जाएगा और फिर इसके शौहर के अजाब में यूं इजाफा किया जाएगा। फरमाया फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसके गले में रस्सी पड़ी होगी मूंछ की, या लोहे का जंजीर मुराद है। यह भी बात सहाबा ने कौल किया कि जहन्नम की तह में पड़ी होगी, गले में लोहे का जंजीर होगा। और क्या होगा, वहां से फरिश्ते इसको उठाएंगे, उठा के लाएंगे जहन्नम के बिल्कुल ऊपर मंडेर तक ले आएंगे, इसको किनारे तक ले आएंगे। और वहां जब ये पहुंचे, करीब है कि बाहर निकले, वहां से इसके जंजीर को फिर ढीला छोड़ा जाएगा और धड़ाम से जहन्नम की तह में जा गिरेगी, फिर इसको निकाला जाएगा। फिर इस तरीके से, यानी इस तरीके से एक अलग किस्म का अजाब होगा। मेरे भाई दुआ करें अल्लाह हम सबको आखिरत की रुसवाइयों से बचा ले, अल्लाह ताला हिदायत की राह नसीब फरमाए, आंखें बंद करके चलने से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत की राह नसीब फरमाए। चुनांचे सूरतुल लहब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब की मजम्मत की है और उसके माल दौलत और उसके जवान औलाद का जो घमंड था उसकी मजम्मत की है, और उसके मनसब और उसकी गद्दी जिसका घमंड था अल्लाह ने उसकी मजम्मत की है। और उनके खात्मा बिल आखिर क्या हुआ, अबू लहब के बगल में एक फोड़ा हुआ और बहुत बड़ा फोड़ा, वो फैलते 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 सारा बाजू हाथ गल गया,
دوسری جانب پہنچ گئے کیڑے اور پھیلتے پھیلتے سارا یہ ہاتھ بھی گل گیا، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، گھر میں تعفن اور بدبو ہی بدبو، گھر والے اس کی اس تکلیف کی وجہ سے تنگ آ گئے، بیٹوں نے گھر سے اٹھایا، باہر جا کے کسی پہاڑی وادی میں پھینک دیا، اور وہیں 3 دن دھوپ میں تڑپ تڑپ کے بالآخر یہ اللہ کے نبی کا دشمن واصل جہنم ہوا۔ پھر کوئی اس کے قریب نہ جائے، کون اس کو قبر میں دفنائے، کون اس کو رکھے، کون اس کو اٹھائے؟ تو حبشہ سے غلام منگوائے گئے جنہوں نے بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکیل کر ایک کھائی میں ڈالا اور اوپر پتھر کی چٹانیں ڈال دی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے دشمن کا انجام۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو ہمیں سورہ کوثر کی آخری آیت بھی سمجھ آئی، ان شانئک ھوال ابتر۔ میرے نبی آپ کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے؟ بے نام و نشان وہی ہوگا جو تیرا دشمن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پہ کاربند فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔